مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے گزرے تمام ہفتہ میں ہماری مدد اور رہنمائی کی، اور آج ہم سب کو پھر یہاں پہ فراہم کیا تاکہ ہم خداوند کے گھر میں آئیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آج کل ہم نے خداوند کے کلام سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دعووں کی بابت کلام سیکھنا شروع کیا ہوا ہے، اور آج ہم خداوند یسوع مسیح کے تیسرے دعوے پر غور کریں گے، جس کا تذکرہ جو ہے وہ یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 10ویں باب میں پایا جاتا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، دروازہ میں ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب کے تیسرے باب کی 20ویں آیت بہت مشہور آیت ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں اور وہ میرے ساتھ۔ بائبل مقدس میں دروازے کا بار بار ہمیں ذکر ملتا ہے، اور نئے عہد نامے میں دروازے کا تذکرہ جو ہے وہ 39 دفعہ کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ دروازے کا جو ذکر ہے وہ اعمال کی کتاب میں ملتا ہے، اور اس کی تعداد 10 ہے، اور پھر یوحنا کی انجیل میں دروازے کا ذکر جو ہے وہ 7 دفعہ پایا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں دروازے کے لیے تھیرا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے میں نہمیہ کی کتاب کا 3 باب جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہاں پر تقریباً 10 مختلف دروازوں یا پھاٹکوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں ایک دروازے کا نام بھیڑ پھاٹک بھی ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اس تیسرے دعوے پر غور کر رہے ہیں، جس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، دروازہ میں ہوں، تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم اس دعوے کے جملہ نکات پر غور کریں، میں پھر سے آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے 7 دعوے جن کا ذکر یوحنا کے انجیلی بیان میں پایا جاتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کہ وہ کون ہے اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خداوند یسوع مسیح کے مشن، اس کے کام اور اس کے نجات دہندہ ہونے کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خاص طور پر ان دعووں کے اندر مستعمل جو الفاظ ہیں، میں ہوں، یہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ یونانی زبان میں ہوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایگو ایمی، یہ وہی الفاظ ہیں جو خدا نے مرد خدا موسیٰ پر جب وہ جھاڑی میں ظاہر ہوا اور موسیٰ نے سوال کیا
کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ کون مجھ پر ظاہر ہوا، تو وہاں پر خداوند نے اپنے آپ کو جس نام سے ظاہر کیا وہ کیا نام ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سو ان دعووں کے اندر بار بار خداوند یسوع مسیح میں ہوں میں ہوں میں ہوں کے الفاظ استعمال کر کے اس بات پر مہر کرتے ہیں، ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ وہ محض انسان ہی نہیں بلکہ وہ خدا بھی ہے، اور جو خدا گویا مرد خدا موسیٰ پر جھاڑی میں ظاہر ہوا، میں وہی خدا ہوں۔ میرے عزیزو، ابھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس تیسرے دعوے کے الفاظ پر غور کریں۔ یونا کے انجیلی بیان اس کے 10ویں باب کی 7ویں آیت میں اور پھر 9ویں آیت میں اس بات کا بیان پایا جاتا ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کے دعوے کے الفاظ ملتے ہیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس یسوع نے پھر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، دروازہ میں ہوں۔ 9ویں آیت میں، اگر کوئی مجھ میں داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ پہلی بات جس کا ذکر میں آج کی صبح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس دعوے میں جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں دروازہ ہوں یا دروازہ میں ہوں، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات گویا اپنے سامعین کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، وہ کوئی عام پھاٹک یا گیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ خاص دروازہ ہے، وہ خاص پھاٹک ہے، وہ خاص گیٹ ہے۔ اور اس کے خاص دروازے ہونے کا اظہار میرے عزیزو یونانی زبان کے متن سے اور انگریزی تراجم سے ہوتا ہے، کیونکہ یونانی زبان میں دروازے کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل استعمال ہوا ہے، اور انگریزی میں بھی جب کسی اسم کو واضح کرنا مقصود ہو کہ یہ کون سا اسم ہے، یہ اسم نکرہ ہے یا اسم معرفہ ہے، تو اس کے ساتھ ایک خاص آرٹیکل لگایا جاتا ہے جسے ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں یہ لکھا گیا ہے I am the door، اور یونانی زبان میں بھی خاص قسم کے ڈیفینیٹ آرٹیکل استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دروازہ ہوں، تو وہ پہلی بات جو اپنے سامعین کو سکھانا چاہتا ہے کہ وہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے بلکہ وہ خاص دروازہ ہے۔ میرے عزیزو، گھر میں بہت سارے دروازے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلی چیز جو اپنے سامعین کو سکھانے کی کوشش کی، اور وہ چیز یہ ہے کہ وہ خاص دروازہ ہے، اور اس کے خاص ہونے کا جو پہلو ہے، اس کا پہلا تذکرہ جو ہے وہ 7ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ ایک نقطہ تو میں نے بیان کر دیا کہ اس کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل استعمال ہوا ہے، یہ اس میں نکرہ نہیں ہے، اس میں معرفہ ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے، 7ویں آیت میں لکھا گیا ہے، اس کے دروازے کے خاص ہونے کا جو پہلو ہے، اسے بھیڑوں کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دروازے کی ایک اور خوبی ہے جس کا ذکر میرے عزیزو لوکا کے انجیلی بیان اس کے 13ویں باب کی
24ویں آیت میں پایا جاتا ہے، اور وہاں پر لکھا گیا ہے، اس نے ان سے کہا جافشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ پہلی بات اس بات کو سمجھ لیں کہ خدا یسوع مسیح اپنے سامعین کو جب وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں، تو وہ سکھانا چاہتا ہے کہ وہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، وہ خاص دروازہ ہے، کیونکہ وہ بھیڑوں کا دروازہ ہے۔ اور خدا یسوع مسیح باقی جگہوں پر سکھاتا ہے گویا کہ وہ تنگ دروازہ ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند کے کلام کو سننے کے لیے خداوند کے گھر میں آئے ہیں، تو ہمیں اس بات کو یہاں سے سیکھ کر جانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خاص دروازہ ہے۔ اور میں خاص طور پر جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں، مختلف ادیان اور مذاہب کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے، جنت الفردوس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن جب خدا یسوع مسیح یہ بات کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، تو دراصل خدا یسوع مسیح اس بات پر زور دے رہے ہیں، اور خدا یسوع مسیح اپنے سامعین کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں تو صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اس نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 14ویں باب میں بھی فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ جب وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں، تو وہ دراصل سکھانا چاہتا ہے کہ یہ تصورات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میرے علاوہ بھی کوئی دروازے ہیں جو آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، آج کی دنیا میں میرے عزیزوں 3 طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے جسے پلورلزم کہا جاتا ہے۔ پلورلزم کے مطابق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کے پاس سچائی ہے، کچھ نہ کچھ سچائی ہر ایک کے پاس ہے، سارے دراصل جس ڈگر پر بھی چل رہے ہیں، جس رستے پر بھی چل رہے ہیں، دراصل وہ کسی نہ کسی سچائی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور وہ میرے عزیزو، جب وہ کسی سچائی کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ یقیناً وہ ایک دن وہ خدا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ تصور ہے پلورلزم۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سچائی ایک ہاتھی کی طرح ہے، کسی نے اگلی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، کسی نے پچھلی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھی کی سونڈ پکڑی ہوئی ہے، کسی نے اس کی دم پکڑی ہوئی ہے۔ وہ مذاہب کو ایک ہاتھی کی طرح تصور کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہم سب نے وہیں جانا ہے۔ اور دوسرا خیال جو آج کی دنیا میں لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اسے انکلوسیوزم کہتے ہیں۔ اور انکلوسیوزم یہ ٹیچ کرتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میرے عزیزو خدا کے پاس جانا ہے۔ مہربانی کے ساتھ سمجھائیں یہ کون کر رہے ہیں؟ خاص طور پر دوسرا جو تصور لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب نے نہیں جانا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس سچائی ہے، سچائی کی روشنی ان تک خدا نے اپنی پروردگاری کے تحت فراہم کی ہوئی ہے، اگرچہ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہ بھی لائیں، لیکن اگر وہ سچائی پر چل رہے ہیں تو وہ ادھر جائیں گے۔ اور تیسرا خیال جو بائبل مقدس کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ دروازہ میں ہوں، تو یسوع مسیح نے گویا اپنے سامعین کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ صرف نجات کا میں ہی ذریعہ، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا۔ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تصور ہے کہ سارے مذاہب ٹھیک ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ سچائی دنیا کے کسی نہ کسی شخص کے پاس ضرور موجود ہوتی ہے، وہ اس سچائی کو بغیر ایمان لائے بھی وہاں پر پہنچ جائے گا، یہ بھی بات غلط ہے۔ سچائی صرف خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور اسی نے کہا دروازہ میں ہوں۔ سو پہلی بات جو آج ہمیں سیکھنی ہے بیت لحم کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے کہ یسوع مسیح ہی دروازہ ہے، اور اس کے علاوہ خدا تک پہنچنے کا کوئی اور رستہ نہیں۔ میرے عزیزو، اگر ایسی بات ہوتی تو جب طوفان نوح کے لیے، نوح کو تیاری کرنے کے لیے کشتی بنانے کا کہا گیا، جس میں بے شمار جانور جو تھے وہ اس میں رہنے کے لیے ان کی جگہ بنائی گئی، اور وہ کشتی بہت بڑی تھی، اور اس میں کھانے پینے کا بے شمار سامان بھی جو تھا وہ رکھا گیا۔ اس کے اندر پتہ نہیں کتنے اور دروازے ہوں گے، کتنے اور اس کے خانے ہوں گے، لیکن اس کشتی میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ جب میرے عزیزو نوح اور اس کا خاندان، جانور سارے، پاک پرندے اور جتنے جتنے خداوند نے مقرر کیے تھے سب اس میں داخل ہو گئے، تو خدا نے باہر سے اس دروازے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی دروازہ ہے، تو اس بات پر سوچیں کہ پھر ہمارے لوگ جب میلے آتے ہیں تو بسیں کروا کر کہاں جاتے ہیں؟ وہ جمعرات کے دن اپنے اپنے گھروں میں آج بھی چراغ کس کے لیے جلاتے ہیں؟ وہ کس کے لیے آج بھی چادریں چڑھاتے ہیں؟ وہ کس کے لیے آج بھی کھیر کی دیگیں دیتے ہیں؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے۔ میرے عزیزو، آج کی صبح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف دروازہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور میرے عزیزو ہمیں اس دروازے سے داخل ہونا ہے، اور وہی ہمیں خدا تک لے کر جا سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھیں۔ دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا جو مجھ سے داخل ہوگا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ یہاں پر سب سے اہم پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس آیت کے اندر جو الفاظ کہے ہیں وہ بڑے قابل غور ہے۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہے دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھ میں داخل ہوگا، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو مجھ سے داخل ہوگا۔ خداوند کا ایک خادم جس کا نام A.W. پنک ہے، آرتھر پنک اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ میں اور سے کا فرق بڑا قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے میں داخل، دروازے میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ عام دروازہ اس میں داخل ہو، دروازے مجھ سے، میں دروازہ ہوں مجھ سے، اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ محض دروازہ ہی نہیں بلکہ دروازے کے اندر لوگوں کو لانے والا بھی ہے۔ یہ خاص نقطہ ہے، مراد یہ ہے دروازے کبھی بھی لوگوں کو کھینچ کر اپنے اندر نہیں لاتے، لیکن اس دروازے کی خوبی یہ ہے کہ یہ محض دروازہ ہی نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے اندر لے کر بھی آتا ہے۔ جب وہ زکئی کے گھر گیا تو اس نے کیا کہا
क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। वो लोगों को ढूंढता भी है और उनको नजात देने के लिए गोया जो वो खुद दरवाजा है उस तक उन लोगों को लेकर भी आता है। चूंकि आर्थ के मुताबिक इंसान की सरिश्त जो है वो गुनाह आलूदा है, वो कभी उस दरवाजे को पसंद भी नहीं करता, वो उस दरवाजे पे आना भी नहीं चाहता, उसे वो दरवाजा अच्छा नहीं लगता, वो दरवाजा उसके लिए तंग दरवाजा है, उसमें कोई खूबसूरती नहीं है, उसके लिए कोई मुतासिर कुन पहलू उस दरवाजे के अंदर मसीहत के अंदर पाया नहीं जाता। इसीलिए तो कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। कहना मैं ये चाहता हूँ, जब खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे दाखिल होगा वो नजात पाएगा, वो ये नहीं कह रहा जो मुझ में दाखिल होगा, जो मुझसे दाखिल होगा, ये नहीं कहना, ये चाहता है जो मेरे ज़रिए से इस दरवाजे में आएगा वो नजात पाएगा। उस खुदा के खादम के मुताबिक, यानी गोया खुदा यीशु मसीह दरवाज़ा है और दरवाजे तक घेर कर भी वो खुद लाता है, वो अपने पाकों को इस्तेमाल करता है, वो अपने कलाम को इस्तेमाल करता है, वो अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। कलाम का बीज जब बोया जाता है तो कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और फिर हम उस नजात के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जो खुदा यीशु मसीह है। गोया दरवाज़ा भी खुद है और लाने वाला भी खुदा यीशु मसीह खुद है। इसका मेरे अज़ीज़ों ज़िक्र आगे चलकर मिलता है, इस दलील को और मजबूती मिलती है जब खुदा यीशु मसीह कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं है, मगर उनको भी लाना ज़रूर है। अगर दरवाज़ा है तो उसको लाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं है, मगर उनको लाना ज़रूर है। यीशु मसीह दरवाज़ा भी है, भेड़ों का दरवाज़ा है, लेकिन भेड़ों को खींच कर लाता भी वो खुद है। ये एक खूबसूरत पहलू है यीशु मसीह के दरवाजे होने का। दरवाजे कभी लोगों को खींच कर अपनी तरफ नहीं लाते, ये सिर्फ खुदा यीशु मसीह की ज़ात के अंदर वस्फ है, खूबी है कि लोगों को वो अपनी तरफ खींच कर लाता है, वो अपने पाकों को इस्तेमाल करता है, अपने कलाम के ज़रिए से लोगों की ज़िंदगी में काम करता है, उनको लेकर आता है। एक और पहलू यहाँ पर लिखा है अगर कोई मुझ में दाखिल होगा, मुराद ये है अगर कोई, मतलब ये है कि जो भी इस दरवाजे में दाखिल होना चाहता है हो जाए। अगर कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ इसमें यहूदी लोग ही दाखिल हो सकते हैं। इब्राहिम की औलाद जो है, जो उसके जिनसी बेटे और बेटियां हैं, जो उसकी नस्ल से हैं, सिर्फ वही दाखिल हो सकते हैं। खुदा का कलाम कतन इस बात की तालीम नहीं देता। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर कोई मुझ में यानी जो कोई भी इसमें दाखिल होना चाहता है, खा वो यहूदी हो, खा वो यूनानी हो, किसी भी मज़हब से, रंग व नस्ल से, कौम कबीले से, किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, अगर कोई इस दरवाजे में दाखिल होना चाहता है, नजात पाना चाहता, तो उसके लिए कोई कतगन नहीं है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की हर एक के लिए खुदा यीशु मसीह पेशकश करता है। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो वो क्या करेगा, नजात पाएगा। पहली बात, वो आम दरवाज़ा नहीं है, वो ख़ास दरवाज़ा है और सिर्फ वही दरवाज़ा है और हकीकी दरवाज़ा है। अगरचे वो तंग दरवाज़ा है, दुनिया की नज़र में वो ठोकर वाला दरवाज़ा है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों वही हकीकी नजात का दरवाज़ा है और वो इस दरवाजे तक लोगों को खुद लेकर आता है और हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर। अगली बात लिखी हुई है, ये भी हमने पहले देख लिया कि हर एक के लिए ऑफर है जो भी इसमें दाखिल होना चाहता है, और दिलचस्पी की बात ये भी है, ये दरवाज़ा बंद नहीं है, इस पर दस्तक देने की भी ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर ये नहीं लिखा जो कोई मेरे पास आएगा खटखटाएगा, नहीं, नजात के लिए यहाँ पर कोई ऐसी कथन नहीं है। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझ में दाखिल हो, दरवाज़ा पहले से खुला है। और फिलदल्फिया की कलीसिया को लिखा जो खत है मुकाशफा की किताब में, वहाँ पर लिखा, देख मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है, पहले से खुला हुआ है। ये ना हो कि दरवाज़ा बंद देकर कोई शख्स ठोकर खाए और वापस चला जाए कि यीशु मसीह ने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला हुआ, जो कोई इसमें दाखिल होना चाहता है दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है, इस पर दस्तक नहीं देना पड़ती। मैं नजात की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक और बात जो इस ज़िम्मन में मैं करना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है, ये आरज़ू है कि हम इस दरवाज़े में दाखिल हों। कभी कभी दरवाजे बड़े अच्छे होते हैं जी, चर्चेस के, घरों के, क्या एंट्रेंस है, बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है, कितने का आया है, और रंग इसका बड़ा अच्छा है, जो लकड़ी आपने लगाई है या जिस चीज़ से भी आपने बनाया ये बड़ा अच्छा है। खुदावंद यीशु मसीह ख़ास दरवाज़ा है, उस दरवाज़े की महज हमने तारीफ़ ही नहीं करनी, उस दरवाजे को महज तकते ही नहीं रहना। खुदावंद यीशु मसीह की खुशी, शादमानी इस बात में है कि हम उस दरवाजे से दाखिल, हम उसमें दाखिल हों, हम उस दरवाजे में दाखिल हों। खुदावंद यीशु मसीह की आरज़ू है, और इसीलिए तो उसने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझ में दाखिल हो। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम उस दरवाजे में दाखिल हों। अभी 3 बरकत हैं, जल्दी के साथ मैं उनका तज़किरा करना चाहता हूँ। पहली बरकत क्या है? जो मुझसे दाखिल होगा वो नजात पाएगा, जो मुझसे दाखिल होगा नजात पाएगा। किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पाएं। सिर्फ वही हकीकी दरवाज़ा है, जो उसमें से दाखिल होता है वो नजात पाता है। नजात किस चीज़ की है? नजात वो तमाम गुनाह जो इंसान अमलन या सरिश्तन अपनी ज़िंदगी से करता है, उससे नजात है। याद रखें, इंसान गुनाह में पैदा होता है, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी मां, और ना सिर्फ हमारी सरिश्त में बगाड़ है पैदाइशी तौर पर, वो गुनाह जो हज़रत आदम से चला आता है वो भी गुनाह है, और हम अमलन भी गुनाह करते हैं। अब जब गुनाह है तो कलाम के मुताबिक गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी दरवाज़ा है, जो ख़ास दरवाज़ा है, जो उस दरवाजे में दाखिल हो जाता है, खुदावंद यीशु मसीह उनको गुनाह की सज़ा से निजात बख्शता है। वो तमाम पाप, वो तमाम बदियाँ, वो तमाम बुराइयाँ जो हम अपनी साबिक़ा ज़िंदगी में कर चुके होते हैं, जब हम उस दरवाजे पर आ जाते हैं, जब हम तौबा करके माफ़ी मांगकर यीशु मसीह पर ईमान रखकर उस दरवाजे में कदम रख लेते हैं, तो पहली बरकत हमें क्या मिल जाती है? खुदावंद हमारे सरिश्त के गुनाह और हमारे अमली तमाम गुनाहों की सज़ा से हमें क्या कर देता है? रिहाई दे देता है, माफ़ी दे देता है। थियोलॉजियन इसे जस्टिफिकेशन कहते हैं, तस्दीक कहते हैं, लेकिन इसका सादा सा मतलब ये है कि ज़िंदगी के उन तमाम पापों से जो हम गुज़श्ता ज़िंदगी में कर चुके होते हैं, गोया खुदावंद अपने फजल से, अपने बेटे यीशु मसीह के खून से हमें क्या देता है? रिहाई दे देता है। उस सज़ा से, जो गुनाह की सज़ा है, उससे हम क्या हो जाते हैं? बरी हो जाते हैं। फिर मेरे जो खुदावंद वक्त के साथ साथ जब हम चलते रहते हैं, फिर भी बदियाँ बुराइयाँ बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। हम अपनी अपनी ज़िंदगी में तजर्बा रखते हैं, कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ, फिर भी कुछ खाने होते हैं तो खुदा को हम कभी भी नहीं देते। हम कहते हैं नहीं, इसे हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे, खुदा के साथ चलना शुरू भी कर देते हैं। और फिर वो निजात कैसे देता है? वो वक्त के साथ साथ उन कमियों को हमारी ज़िंदगी से क्या करता है? दूर करता है। दरवाज़ा मैं हूँ, जो मुझसे दाखिल होगा
وہ نجات پائے گا، گناہوں سے معافی بھی دیتا ہے جو ہم نے گزشتہ زندگی میں کیے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ کی غلاظت جو ہماری کمزوریاں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں ان سے بھی وقت کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ رہائی مخلصی اور نجات بخشتا ہے۔ وہ گناہ کی سزا سے نجات دے گا اور دیتا ہے، وہ گناہ کی آلودگی سے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نجات دیتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ گناہ کی موجودگی سے بھی رہائی بخشے گا، جب ہم جلال کو پہنچیں گے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گے۔ خداوند کیا وعدہ کر رہا ہے؟ دروازہ میں جو مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اس میں گناہوں کی سزا کی معافی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ گناہ کی گندگی اور بری عادات جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم اس دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں، ہم گویا روز بروز پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کون کرتا ہے؟ یسوع ناصری جو دروازہ ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب وہ پورے طور پر ہمیں نجات بخشے گا، اور ہم گناہ کی پوری غلاظت سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ خدا کی بادشاہی۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ دوسری بات، اندر باہر آیا جایا کرے گا۔ دروازہ میں ہوں، جو اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا نجات پائے گا، اور اگلی بات لکھی ہوئی ہے وہ اندر باہر آیا جایا کرے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ خدا یسوع مسیح ایسا دروازہ نہیں کہ جب وہ لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں پھر وہ کنڈی لگا لیتا کہ آپ ان کو باہر نہیں جانے دینا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اور میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ نہمیہ کی کتاب میں جب نہمیہ واپس آیا اور یروشلم کی ٹوٹی ہوئی دیوار جو تھی وہ دوبارہ تعمیر کی گئی، تو اس میں 10 پھاٹک لگائے گئے، 10 دروازے لگائے گئے۔ صرف ایک دروازہ ایسے جسے بھیڑ دروازہ کہتے ہیں، اس پر کوئی کنڈی کوئی تالے شالے اس پر نہیں لگائے گئے تھے۔ آپ پڑھ لیجئے گا جا کر۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی یہ اتفاقاً کہہ سکتے ہیں یا خدا کے پاکوں کے منصوبے کا حصہ ہے کہ وہاں پر بھی کوئی دروازے کے اڑبنگے نہیں لگے ہوئے۔ کواڑوں کا ذکر ہے، کواڑوں سے مراد ہے تختے۔ پھاٹک لگا تھا بھیڑ کا، بھیڑ دروازہ یا بھیڑ پھاٹک، وہاں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے کوئی اڑبنگے نہیں تھے، کوئی چٹکنیاں نہیں تھی، کوئی کنڈیاں گویا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی نہیں لگی ہوئی تھی۔ یہاں پر لکھا ہے جو مجھ سے داخل ہوگا وہ اندر باہر آیا جایا کرے گا۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ جلدی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے خدا کے خادم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، یہ مسیحی آزادی ہے، یہ مسیحی آزادی ہے۔ جب سامری عورت سے یسوع مسیح نے پانی مانگا تو اس نے کیا کہا؟ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ غیر اقوام کے ساتھ کوئی لین دین نہیں رکھتے تھے، حالانکہ ہیکل کے اندر ایک خاص جگہ تھی جو خدا کے ارادے کے مطابق پہلے سے موجود تھی، جسے غیر قوموں کا احاطہ کہا جاتا ہے، لیکن یہودیوں نے ایسے اصول بنا دیے تھے کہ ہم نے غیر اقوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ بہت سارے خدا کے خادم کہتے ہیں اندر باہر آنے سے مراد یہ ہے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، آپ غیر اقوام کے ساتھ اٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان کو دوست بھی بنا سکتے ہیں، آپ ان کے کھانوں میں بھی ان کے ساتھ شراکت کر سکتے ہیں۔ اندر باہر آنے سے مراد یہ ہے کہ خداوند ہمیں آزاد کرتا ہے۔ ہمارے وہ تمام پابندیاں جو پرانے عہد نامے کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ان ساری رسومات سے جو رسمی شریعت کا حصہ تھی ان سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے پاک روح نے میرے ذہن میں بھی ایک خیال ڈالا، اور وہ یہ ہے اندر باہر آنے سے مراد یہ ہے خدا کی خدمت کی بات ہے۔ اندر آیا کرے گا خدا کی حضوری میں وقت گزارنے کے لیے، اور باہر جایا کرے گا خدا کی خدمت کو سر انجام کرنے کے لیے، اور جو اس کی بھیڑیں ہیں ان کو اس بھیڑ خانہ میں لانے کے لیے وہ جایا کرے گا۔ اس میں مشنری خدمت کی بات ہے، پاسبانی خدمت کی بات ہے، مبشرانہ خدمت کی بات ہے، ستائشی خدمت کی بات ہے۔ جو مجھ سے داخل ہوگا
وہ اندر باہر آیا جایا کرے گا۔ اس میں مسیحی آزادی کا بھی پہلو ہے اور اس میں خدمت کا بھی پہلو ہے۔ خدا آپ کو خدمت کے لیے آپ ضرور اس کی حضوری میں، جیسے خدا یسوع مسیح سارا دن وہ کیا کرتا تھا، معجزات کرتا تھا، کلام سناتا تھا، لیکن اندر کب جاتا تھا؟ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزارتا تھا۔ اندر باہر آنے جانے سے مراد مسیحی آزادی کا بھی پہلو ہے اور اس سے مراد خدمت بھی ہے جو خدا اپنے خادموں سے لیتا ہے، ایمانداروں سے لیتا ہے، تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ رابطے رکھتے ہوئے انجیل کی بشارت اور خوشخبری کے کام کو بھی کیا کر سکے، انجام دے سکے۔ اور آخری بات، اور چارہ پائے گا۔ پہلی بات نجات پائے گا، دروازہ میں ہوں، جو کوئی مجھ سے داخل ہو نجات پائے گا۔ دوسری بات اندر باہر آیا جایا کرے گا۔ تیسری بات چارہ پائے گا۔ چارہ جانوروں کو ڈالا جاتا تھا، چونکہ خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں۔ چارے کی بات کا تعلق ہے بھیڑوں کے ساتھ، اور جو اس میں داخل ہو جاتے ہیں وہ کون ہے؟ گویا خدا یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں۔ پھر ان کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، وہ ان کو چارہ دیتا ہے۔ اور جب ہم 23 زبور پڑھتے ہیں، خوبصورت طریقے سے خدا یسوع مسیح کی خدمت وہاں پر نظر آتی ہے۔ خداوند میرا جوان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے رات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے، بلکہ اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ جب ہم اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم چارہ پاتے ہیں۔ وہ چارہ کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے، ہری ہری گھاس خدا کا کلام ہے۔ وہ راحت کے چشمے کے ہیں، یہ خدا کا پاک روح ہے جس کی معموری کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بخشتا ہے۔ یہ راحت کے چشموں کے ساتھ ساتھ جان کو بحال کرنا کیا ہے؟ اطمینان والی زندگی۔ خواہ ہم غریب ہوں، خواہ ہمارے پاس وسائل کی کمی، اس کے باوجود جب ہم یسوع مسیح جو نجات کا دروازہ اس میں سے داخل ہو جاتے ہیں، خداوند ہمیں چارہ کیسے دیتا ہے، ہم چارہ کیسے پاتے ہیں؟ ہم اس کے کلام سے سیر اور رسودہ ہوتے ہیں، ہم اس کے پاک روح سے معمور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور خداوند ہمیں اطمینان سے، حقیقی اطمینان سے جو ہے وہ لبریز کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے اس دعوے پر غور کریں۔ جب اس نے کہا دروازہ میں ہوں، تو خدا یسوع مسیح کی یہ خواہش ہے کہ آج ہم اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ خدا یسوع مسیح نے، میں نے کہا جس طرح فیلڈلفیا کی کلیسیا کو بھی کہا کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، آج وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آج نجات کا دن ہے، آج قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن آج کی صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک وقت آئے گا جب یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس توبہ کا، آنسو بہانے کا، گڑ گڑانے کا، معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ ہمیں اس دروازے کو کھلے دیکھ کر اس دروازے میں سے داخل ہونے کی کوشش کرنی۔ 10 کواریوں کی تمثیل ہم سب جانتے ہیں۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو ساری کی ساری اونگنے لگی، اور جب وہ اٹھی تو جو چست کواریاں تھیں، سرگرم کواریاں تھیں، ان کی مشلوں میں تیل تھا، مگر جو سست کواریاں تھیں ان کی مشلوں میں تیل نہیں تھا۔ ان کی مشلیں بجھنے لگی۔ انہوں نے چست کواریوں سے، سرگرم کواریوں سے کہا ہمیں کچھ تیل دے دو، ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے لیے کافی ہوگا، جو تم بازار سے جا کر مول لے لو۔ وہ مول لینے چلی گئی، اور جب وہ مول لینے گئی پیچھے سے دلہا آ گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، پھر وہ کہنے لگی، وہ آوازیں دینے لگی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ میں سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا، اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔
آج یہ دروازہ کھلا ہے، ہمیں اس دروازے میں سے جلد از جلد داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ لوکا کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس تنگ دروازے میں داخل ہونے کے لیے جافشانی کرو، اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے جافشانی کرو۔ جافشانی کا مطلب ہے پورا زور لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس دروازے میں داخل ہونے سے رہ جاؤ۔ چند سال قبل میرے عزیزو مجھے کراچی جانے کا موقع ملا جہاز پہ۔ جب میں نے واپس آنا تھا تو ایسا ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی، میں ایئرپورٹ پر ہی تھا، ٹکٹ بھی لی ہوئی تھی، اور جب میں ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے خاص طور پر اس دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے میں نے داخل ہو کر جہاز پر بیٹھنا تھا، وہ میری سستی کی وجہ سے دروازہ بند ہو چکا تھا، اور پھر مجھے دوبارہ لاہور آنے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑی۔ میرے عزیزو، خدا نہ کرے کہ وہ دروازہ جو نجات کا دروازہ ہے، اندر باہر آنے جانے کا دروازہ ہے، چارہ پانے کا دروازہ ہے، مخلصی نجات، رہائی اور چھٹکارے کا دروازہ ہے، وہ دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے۔ اس لیے آئیے آج اس دروازے کی طرف بڑھیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں اور معافی مانگیں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ خداوند آج کے کلام کے